سورہ یوسف کا خلاصہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے کو قرآن مجید میں احسن القصص یعنی کہ تمام قصوں سے اچھا قصہ فرمایا ہے، اس لیے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی میں اتار چڑھاؤ، رنج و غم، ہر ایک واقعہ بڑی بڑی عبرتوں اور نصیحتوں کے سامان اپنے دامن میں لیے ہوئے ہے۔ اس لیے ہم اس قصے کو بیان کرتے ہیں تاکہ ناظرین اس سے عبرت حاصل کریں اور خداوند قدس کی قدرتوں کا مشاہدہ کریں۔ حضرت یعقوب علیہ نبینا علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، جن کا نام یہ ہے: یہودا، روبیل، شمعون، لاوی، زبلون، یسجر، دان، نفتائی، جاد، عاشر، یوسف اور بنیامین۔ حضرت بنیامین حضرت یوسف علیہ السلام کے حقیقی بھائی تھے، باقی دوسری ماؤں سے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام تمام بھائیوں میں سب سے زیادہ اپنے باپ یعنی کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے پیارے تھے، کیونکہ حضرت یوسف علیہ السلام کی پیشانی پر نبوت کے نشانات تھے، اس لیے حضرت یعقوب علیہ السلام ان کا بے حد اکرام اور ان سے انتہائی محبت فرماتے تھے۔ 7 برس کی عمر میں حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ خواب دیکھا کہ 11 ستارے اور سورج اور چاند ان کو سجدہ کر رہے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جب اپنا یہ خواب اپنے والد ماجد حضرت یعقوب علیہ السلام کو سنایا تو آپ نے ان کو منع فرما دیا کہ پیارے بیٹے، خبردار تم اپنا یہ خواب اپنے بھائیوں سے مت بیان کر دینا، ورنہ وہ لوگ جذبہ حسد میں تمہارے خلاف کوئی خفیہ تدبیر چلیں گے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ ان کے بھائیوں نے ان پر حسد کرنے لگا، یہاں تک کہ سب بھائیوں نے آپس میں یہ مشورہ کر لیا اور یہ منصوبہ بنا لیا کہ ان کو کسی طرح گھر سے لے جا کر جنگل میں کنویں میں ڈال دیں گے۔ اس منصوبے کی تکمیل کے لیے سب بھائی جمع ہو کر حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس گئے اور بہت اصرار کر کے شکار اور تفریح کا بہانہ بنا کر ان کو جنگل میں لے جانے کی اجازت حاصل کر لی اور ان کو گھر سے کندھوں پر بٹھا کر لے گئے، لیکن جنگل میں پہنچتے ہی دشمنی کے جوش میں ان کو زمین پر پٹک دیا اور سب نے بہت زیادہ مارا۔ پھر ان کا کرتا اتارا اور ہاتھ پاؤں باندھ کر ایک گہرے اور اندھیرے کنویں میں ڈال دیا، لیکن فوراً ہی حضرت جبریل علیہ السلام نے کنویں میں تشریف لا کر ان کو غرق ہونے سے بچا لیا کہ ان کو ایک پتھر پر بٹھا دیا جو اس کنویں میں تھا اور ہاتھ پاؤں کھول کر تسلی دیتے ہوئے ان کا خوف دور کر دیا۔ اور گھر سے چلتے وقت حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام کو جو کرتا تعویذ بنا کر آپ کے گلے میں ڈال دیا تھا وہ نکال کر ان کو پہنا دیا، جس سے اس اندھیری کنویں میں روشنی ہو گئی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی آپ کو کنویں میں ڈال کر اور آپ کے پیراہن کو ایک بکری کے خون میں لت پت کر کے اپنے گھر کو روانہ ہو گئے اور مکان کے باہر سے ہی چیخے مار مار کر رونے لگے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام گھبرا کر گھر سے باہر تشریف لائے اور رونے کا سبب پوچھا کہ تم لوگ کیوں روتے ہو؟ کیا تمہاری بکریوں کو کوئی نقصان پہنچا ہے؟ پھر حضرت یعقوب علیہ السلام نے دریافت فرمایا کہ میرا یوسف کہاں ہے؟ میں اس کو نہیں دیکھ رہا ہوں۔ تو بھائیوں نے روتے ہوئے کہا کہ ہم کھیل کود میں دوڑتے ہوئے دور نکل گئے تھے اور یوسف علیہ السلام کو اپنے سامان کے پاس بٹھا کر چلے گئے تھے۔ ایک بھیڑیا آیا تو ان کو کھا گیا اور یہ ان کا کرتا ہے۔ ان لوگوں نے کرتے میں خون تو لگا لیا تھا مگر کرتے کو پھاڑنا بھول گئے تھے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام اشک بار ہو کر اپنے نور نظر کے کرتے کو جب ہاتھ میں لیا اور غور سے دیکھا تو کرتا بالکل سلامت تھا اور کہیں سے بھی پھٹا ہوا نہیں تھا، تو آپ ان لوگوں کے مکر اور جھوٹ کو بام گئے اور فرمایا کہ بڑا ہوشیار اور سیانہ بھیڑیا تھا کہ جس نے میرے یوسف کو تو پھاڑ کر کھا لیا مگر اس کے کرتے کو ذرہ سی خراش بھی نہیں آئی۔ اور آپ نے صاف صاف فرما دیا کہ یہ تم لوگوں کی کارستانی اور مکر و فریب ہے۔ پھر آپ نے دکھے ہوئے دل سے نہایت درد بری آواز میں فرمایا فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ۔ حضرت یوسف علیہ السلام 3 دن اس کنویں میں تشریف فرما رہے۔ یہ کنواں کھاڑا تھا مگر آپ علیہ السلام کی برکت سے اس کا پانی بہت لذیذ اور نہایت شیریں ہو گیا تھا۔ اتفاق سے ایک قافلہ مدین سے مصر جا رہا تھا، جب اس قافلے کا ایک آدمی جس کا نام مالک تھا پانی بھرنے کے لیے آیا اور کنویں میں ڈول ڈالا تو حضرت یوسف علیہ السلام ڈول پکڑ کر لٹک گئے۔ مالک نے ڈول کھینچا تو آپ کنویں سے باہر نکل آئے۔ جب اس نے آپ کے حسن و جمال کو دیکھا تو کہنے لگا یا بشرا ھذا غلام، کہہ کر اپنے ساتھیوں کو خوشخبری سنانے لگا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی جو اس جنگل میں روزانہ بکریاں چرایا کرتے تھے، برابر روزانہ کنویں میں جھانک جھانک کر دیکھا کرتے تھے،
جب ان لوگوں نے آپ کو کنویں میں نہیں دیکھا تو تلاش کرتے ہوئے قافلے میں پہنچ گئے اور آپ کو دیکھ کر کہنے لگے یہ تو ہمارا باغا ہوا غلام ہے جو بالکل ہی ناکارہ اور نافرمان ہے، یہ کسی کام کا نہیں ہے، اگر تم لوگ اس کو خریدو تو ہم اسے بہت ہی سستا تمہارے ہاتھ فروخت کر دو گے، مگر ایک شرط یہ ہے کہ تم لوگ اس کو یہاں سے اتنی دور جا کر فروخت کرنا کہ یہاں تک اس کی خبر نہ پہنچے۔ حضرت یوسف علیہ السلام بھائیوں کے خوف سے خاموش کھڑے رہے اور ایک لفظ بھی نہ بولے۔ پھر حضرت یوسف کے بھائیوں نے ان کو مالک کے ہاتھوں صرف 20 دراہم میں بیچ دیا۔ مالک حضرت یوسف علیہ السلام کو خرید کر مصر کے بازار میں لے آیا اور وہاں عزیز مصر نے ان کو بہت گراں قیمت میں خرید لیا اور اپنے شاہی محل میں لے جا کر اپنی ملکہ زلیخا سے کہا کہ تم اس غلام کو نہایت اعزاز اور اکرام کے ساتھ اپنی خدمت میں رکھو۔ چنانچہ آپ عزیز مصر کے شاہی محل میں رہنے لگے اور ملکہ زلیخا ان سے بہت محبت کرنے لگی، بلکہ ان کے حسن و جمال پر فریبہ ہو کر عاشق ہو گئی، اور اس کا جوش عشق یہاں تک بڑھ گیا کہ ایک دن زلیخا عشق محبت میں والہانہ طور پر آپ کو پھسلانے لگی اور آپ کو ہم بستری کرنے کی دعوت دینے لگی۔ آپ حضرت یوسف علیہ السلام نے معاذ اللہ کہہ کر انکار فرما دیا اور صاف کہہ دیا کہ میں اپنے مالک عزیز مصر کے ساتھ خیانت کر کے ان کے احسانوں کی ناشکری نہیں کر سکتا، اور آپ علیہ السلام گھر سے باغ نکلے تو ملکہ زلیخا دوڑ کر پیچھے سے آپ کا پیراہن پکڑ لیا اور آپ کا پیراہن پیچھے سے پھٹ گیا۔ عین اسی حالت میں عزیز مصر مکان میں آ گئے اور دونوں کو دیکھ لیا تو زلیخا نے آپ پر تہمت لگا دی۔ عزیز مصر حیران ہو گیا کہ ان دونوں میں کون سچا ہے۔ اتفاق سے مکان میں ایک 4 ماہ کا بچہ پالنے میں لیٹا ہوا تھا۔ اس نے شہادت دی کہ اگر کرتا آگے سے پھٹا ہوا ہے تو یوسف قصوروار ہے، اور اگر کرتا پیچھے سے پھٹا ہوا ہے تو زلیخا خطا کار ہے اور یوسف علیہ السلام بے قصور ہے۔ جب عزیز مصر نے دیکھا تو کرتا پیچھے سے پھٹا ہوا ہے تو فوراً عزیز مصر نے زلیخا کو خطاوار قرار دے دیا اور حضرت یوسف علیہ السلام سے یہ کہا کہ اس کا خلال اور ملال نہ کیجیے۔ پھر زلیخا کے مشورے پر عزیز مصر نے حضرت یوسف علیہ السلام کو قید میں بھجوا دیا۔ اس طرح اچانک حضرت یوسف علیہ السلام عزیز مصر کے شاہی محل سے نکل کر جیل خانے کی کوٹری میں چلے گئے تو آپ علیہ السلام نے جیل میں پہنچ کر یہ کہا کہ اے اللہ، یہ قید خانے کی کوٹری مجھ کو اس بلا سے زیادہ محبوب ہے جس کی طرف زلیخا مجھے بلا رہی تھی۔ پھر آپ 7 برس تک یا 12 برس تک جیل خانے میں رہے اور آپ قیدیوں کو توحید اور اعمال صالحہ کی دعوت دیتے رہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین حق کی وعظ فرماتے رہے۔